رات کا سناٹا، ہوا کی سرسراہٹ اور دور کہیں گولیوں کی آوازیں، ایک ایسا منظر جسے دیکھنا یا سننا کوئی بھی نہیں چاہے گا۔ فلسطینی طبی کارکن ایک ایسے قافلے میں سفر کر رہے تھے جس کی منزل صرف انسانیت کی خدمت تھی، لیکن ان کا راستہ موت کی آغوش کی طرف جا رہا تھا۔ رفعت رضوان، جس کے موبائل فون کی ریکارڈنگ میں اس وقت کا خوفناک لمحہ قید ہوا جب یہ کارکن ایمرجنسی لائٹس کی روشنی میں تاریکی میں سرگرداں تھے، بالکل وہی لمحہ جس میں اسرائیلی فوج نے ان پر سیدھی گولیاں چلائیں۔ فون کی ریکارڈنگ میں سنا جا سکتا تھا کہ ایک گولی کی آواز کے بعد ایک اور آواز آئی، پھر ایک اور پھر ایک اور۔ عجیب سا سناٹا جس کو چیرتا ہوا نکلا، جو گولی کے چلنے کا اشارہ تھا۔ ایکسپرٹس نے ان آوازوں کا تجزیہ کیا اور اس کے بعد ایک خوفناک حقیقت سامنے آئی۔ گولیوں کی آواز پہلے 43 میٹر دور سے آتی ہے، لیکن جیسے جیسے ویڈیو آگے بڑھتی ہے آواز کا فاصلہ کم ہوتا جاتا ہے اور آخرکار یہ اتنا قریب آ گیا کہ فون کے مائکرو فون تک گولیاں پہنچنے لگیں۔ ان گولیوں کی آواز میں ایک عجیب سا شور تھا، جیسے کسی نے ایک ساتھ کئی گن سے فائر کیا ہو، اور ہر گولی کے ساتھ قافلے کے لیے موت کی دھڑکن تیز ہوتی گئی۔ ایکسپرٹس نے آڈیو کا تجزیہ کیا اور اس بات کا انکشاف ہوا کہ فائرنگ 12 میٹر کے فاصلے سے کی جا رہی تھی، بالکل اس وقت جب وہ قافلہ پوری طرح سے غیر مسلح اور کسی خطرے سے بے خبر تھا۔ اس سب کے بیچ اسرائیلی فوج کا ابتدائی بیان تبدیل ہو چکا تھا۔ پہلے کہا گیا کہ قافلہ مشکوک طریقے سے سفر کر رہا تھا، بعد میں ان کا موقف تبدیل ہوا اور یہ تسلیم کیا گیا کہ ابتدائی معلومات غلط تھیں۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اسرائیلی فوج نے اس قافلے کی شناخت کی، پھر نشانہ بنایا، ایک ایسا منظر جو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے باب میں ایک اور واقعے کو رقم کر چکا ہے۔ یہ واقعہ ایک کھلا سوال چھوڑتا ہے، یہ حادثہ نہیں تھا، ایک منظم اور جان بوجھ کر کیا جانے والا حملہ تھا۔ ایک بات واضح تھی، قافلے کے کارکنوں کے لیے اس رات کا منظر ایک خوفناک حقیقت بن چکا تھا جس میں آسمان پر روشنی کی جگہ گولیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، غزہ کے اوپر کی جانے والی بمباری، وہاں کی عمارتوں کو ملیہ میٹ کیا جانا، اسرائیل کی طرف سے یمن پر حملے کرنا، اسرائیل کی طرف سے شام پر حملے کرنا، اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں پر حملے کر کے ان کو بے دخل کرنے کی کوشش کرنا، اور اسرائیل کا دنیا کو یہ باور کرنے کا طریقہ کہ میں طاقتور ہوں، یہ سبھی کو معلوم ہے۔ ہر روز جو واقعات رپورٹ ہوتے ہیں سبھی کو معلوم ہوتے ہیں۔ غزہ کی پٹی میں 23 مارچ کو ایک واقعہ پیش آیا تھا، ابتدائی طور پہ معلوم نہیں پڑا، اب اس کی حقیقت سامنے آئی، جہاں انسانیت اور جنگ آمنے سامنے کھڑے تھے۔ موبائل فون کی ایک ویڈیو نظر آتی ہے جو بظاہر عام سی لگتی ہے، وہ ایک گواہ بن چکی ہے۔ 19 منٹ کی وہ فوٹیج ہے، وہ ان لمحوں کو بے نقاب کرتی ہے جب طبی کارکنوں پہ 100 سے زائد گولیاں برسائی گئیں۔ آپ نے فضا سے ہوتے حملے تو دیکھے ہیں، عمارتوں کو ملیہ میٹ ہوتے تو دیکھا ہے، کٹی پھٹی لاشیں تو دیکھی ہیں، زخمیوں کو تو دیکھا ہے، آپ نے انبار دیکھا ہے لاشوں کا جن کو اجتماعی طور پہ دفن کیا گیا، لیکن آپ نے ابھی تک وہ لائیو فوٹیجز نہیں دیکھی۔ وہ ایک فوٹیج ہے جس میں واضح طور پہ سیدھا حملہ ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ کئی گولیاں صرف 12 میٹر کے فاصلے سے چلائی گئیں، اتنا قریب کہ نظر میں لانا ممکن ہو اور پھر گولی چلانا۔ بین الاقوامی تحقیقاتی ادارے وہ غیر جانبدار ماہرین کے ذریعے اس ویڈیو کو پرکھ رہے تھے۔ نتیجہ وہی نکلا جو فلسطینی ریڈ کراس شروع سے اپناتا آ رہا تھا، کہ یہ نشانہ قریب سے لیا گیا اور جان بوجھ کر لیا گیا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان ایک مختلف دعویٰ دہراتے رہے کہ فائرنگ دور سے کی گئی، مارے گئے 6 افراد کا تعلق حماس سے تھا، کوئی ثبوت پیش نہیں کیا، اور جب رابطہ کیا گیا تو تجزیے پر خاموشی اختیار کر لی گئی۔ حقیقت کو دفن کرنا شاید ممکن ہو، لیکن جب ایک طبی کارکن جو خود اس حملے میں زندہ بچا، اسرائیلی حراست میں 15 گھنٹے گزارنے کے بعد یہ کہے کہ مرنے والے صرف انسانیت کا فرض نبھا رہے تھے، تب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنگ میں رحم باقی نہیں رہا؟ اور اگر رحم ہی نہیں رہا تو پھر قانون کیا، اصول کیا، اور ضمیر کس کام کا؟ ایک موبائل فون، ایک دفن شدہ لاش، اور اس کے اندر چھپی ہوئی وہ سچائی جسے شاید دنیا کبھی نہ جان پاتی۔ فلسطینی ہلال احمر کے مطابق یہ وہی فون تھا جو رفعت رضوان کا تھا، وہی رضوان جو اسرائیلی حملے میں شہید ہوا اور جسے بغیر اجازت دفنایا گیا۔ اسی فون کی یادداشت میں وہ ویڈیو محفوظ تھی جو اب عالمی ضمیر کو جھنجھوڑ رہی ہے۔
اندھیرے کا راج تھا، ایک طبی قافلہ تھا جو زندگی بچانے کی امید لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ ویڈیو میں دکھائی دیتا ہے کہ ایمبولینسز پر ایمرجنسی لائٹس روشن تھیں۔ کم از کم ایک کارکن نے چمکدار جیکٹ پہن رکھی تھی، جو ایک واضح اشارہ تھا کہ یہ لوگ مسلح نہیں ہیں بلکہ معالج ہیں۔ پہلے اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ یہ قافلہ لائٹس بند کر کے مشکوک انداز میں جا رہا تھا، لیکن جیسے جیسے سچائی کے پردے ہٹتے گئے، خود اسرائیلی فوج کو بیان بدلنا پڑا، ماننا پڑا کہ ان کا پہلا بیان درست نہیں تھا۔ اب سوال یہ کہ جب ثبوت جو ہیں ایک دفن شدہ فون سے بولنے لگے تو پھر سونا انہی کو جائے گا جو شروع دن سے چیخ رہے تھے۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ تھا کہ طبی قافلے پر فائرنگ دور سے کی گئی تھی۔ وہ اب دعویٰ اپنی موت آپ مر چکا۔ ایکسپرٹس نے موبائل فون کی ریکارڈنگ، اسپیکٹوگرام اور ساؤنڈ ویو فارمز کے ذریعے وہ سچ سامنے لانے کی کوشش کی ہے جو محض الفاظ میں چھپایا جا رہا تھا۔ یہ ریکارڈنگ جو ایک شہید کارکن کے فون میں محفوظ تھی بتاتی ہے کہ گولیوں کا شور قافلے کے قریب آتا گیا، جیسے موت نے قدم بقدم پیچھا کیا ہو۔ پہلی فائرنگ کا فاصلہ 40 میٹر کے قریب تھا، لیکن آخری گولی جو ہے وہ 12 میٹر دور سے چلائی گئی۔ ایسے میں جب عسکری ماہرین یہ واضح کر رہے ہوں کہ 50 سے 100 میٹر کی فائرنگ کو بھی قریبی رینج تصور کیا جاتا ہے، تو سوال یہ بنتا ہے کہ کیا 12 میٹر کا فاصلہ دور تھا، یا یہ وہ لمحہ تھا جہاں قاتل اور مقتول ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے؟ اس ویڈیو کی تکنیکی جانچ نہ صرف گولیوں کی سمت اور فاصلہ بتاتی ہے، بلکہ اس بے حسی کو بھی بے نقاب کرتی ہے جسے ایک غلطی کہہ کر دبایا جائے۔ اب بات صرف ایک فائرنگ کی نہیں ہے، بلکہ ایک پورے نظام کے اوپر سوال ہے۔ کیا طبی قافلے کو پہچاننا واقعی اتنا مشکل تھا، یا یہ سب پہلے سے طے شدہ تھا؟ آڈیو فورنزک ماہرین کی تحقیق اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اسرائیلی فوج کا موقف مبہم اور غیر درست ہے۔ مونٹانا اسٹیٹ یونیورسٹی کے رابرٹ اور سٹیون بیک دونوں نے اس بات کے اوپر اتفاق کیا کہ ابتدائی فائرنگ 43 میٹر کے فاصلے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرا، فائرنگ کا فاصلہ کم ہوا اور آخری گولی 12 میٹر سے چلائی گئی۔ یہ قاتلانہ حملہ تھا، اس بات کا اندیا کہ قافلے کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا گیا۔ سٹیون جو سابقہ FBI کنسلٹنٹ بھی ہے، اس نے بتایا کہ فائرنگ کرنے والے اس وقت قافلے کے بہت قریب تھے، صرف 12 سے 18 میٹر کے فاصلے پہ۔ اس کے علاوہ آڈیو میں ایک عجیب سی آواز سنائی دی جس کا امکان ہے کہ وہ گولی کا ٹائر پر لگنے کی آواز تھی، جو مزید اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ اس وقت فوجیوں کا سامنا اس قافلے سے تھا۔ برطانوی فوج کے ایک سابق آفیسر کرس کاپ سمتھ نے کہا کہ 50 میٹر کے فاصلے سے فوجی یقیناً اس قافلے کو پہچان سکتے تھے، دیکھ سکتے تھے کہ یہ غیر مسلح تھا۔ اس کے باوجود فائرنگ کو جاری رکھنا ایک سنگین سوال پیدا کرتا ہے۔ اس ویڈیو کی آڈیو میں عبرانی زبان میں چلانے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، جن میں کہا جاتا ہے اٹھو اور تم واپس جاؤ، جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ فوجی اس قافلے کو جان بوجھ کر غیر ضروری طور پہ ہراساں کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ ایکسپرٹس نے آڈیو میں 100 سے زیادہ فائرنگ کے آثار دریافت کیے ہیں، جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ کئی اسلحہ جات ایک ہی وقت میں استعمال ہوتے رہے۔ اس بات کی تصدیق کی گئی کہ آٹومیٹک گنز کے برسٹ کی آوازیں سنائی دیں، اور جو برسٹ کیا گیا وہ اس بات کا پختہ ثبوت ہے کہ فوجی غیر ضروری طور پہ فائرنگ کر رہے ہیں، جو مکمل طور کے ان کے ابتدائی دعووں کے برخلاف تھا۔ ایکسپرٹس نے آڈیو کا تجزیہ سپر سونک رفتار سے سفر کرنے والی گولیوں کی آواز کے ذریعے کیا۔ جب کوئی گولی سپر سونک رفتار سے چلتی ہے تو یہ ایک سونک بوم یا کریک پیدا کرتی ہے، اور گولی کے چلنے سے ایک اور آواز سنائی دیتی ہے جسے پاپ کہا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ دونوں آوازیں قریب کے فاصلے پر سنی جاتی ہیں تو ان کے درمیان فرق پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ایکسپرٹس نے ان آوازوں کا بغور تجزیہ کیا، اور ان کے مطابق ان دونوں آوازوں کے درمیان وقت کا صرف جو فرق ہے وہ ناپ کر فاصلہ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ ادھر سے فاصلہ معلوم کیا گیا کہ پہلی بار گولی چلنے کی آواز سننے پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ گولی 43 میٹر کے فاصلے سے چلائی گئی۔ اس تجزیے میں فرض کیا گیا کہ گولی کی رفتار 800 میٹر فی سیکنڈ ہو، آواز کی رفتار 343 میٹر فی سیکنڈ ہو، اور اگر گولی کی رفتار اس سے زیادہ ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فاصلہ اور بھی کم تھا۔ اس طرح کے تجزیے سے ایکسپرٹس نے اس بات کا تعین کیا ہے کہ گولیوں کے فائر ہونے کا فاصلہ مسلسل کم ہوتا رہا، اور اس معلومات کا استعمال کر کے انہوں نے اسرائیلی فوج کے فائرنگ کے مقام کا پتہ لگانے میں مدد حاصل کی۔ یہاں سے اب وہ بولنے لگے ہیں جو غیر مسلم ہیں، وہ تجزیہ کر رہے ہیں، ہم بحیثیت مسلمان کیا کر رہے ہیں؟
دفن شدہ موبائل حقائق سامنے لے کے آ رہے ہیں. ہم محض بیانوں تک کیوں محدود ہیں؟ ہم ایک دوسرے کی طرف کیوں تکتے جا رہے ہیں؟ ہم یہ کیوں دیکھ رہے ہیں کہ آگ ہمارے گھر تک نہیں پہنچی؟ ہم یہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں؟ ہمیں یہ کیوں نہیں پتہ چلتا کہ مسلمان ایک جسم ہے، روح کو تکلیف ہو رہی ہے، لاشیں کٹے پھٹے ہیں، کفن تک دستیاب نہیں ہے، شہر کے شہر ملیا میٹ ہو گئے، اور وہ جو ڈٹائی سے حملے کر رہا ہے وہ اب بھی ٹھیٹ ہے، وہ اب بھی ظالم ہے، وہ اب بھی اپنی طاقت کو آزمانے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور ہم صرف خاموش ہیں. یہی خاموشی گلے کا طوق بنے گی. یاد رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.